नुमाइंदे हैं सिंध से, उन्होंने एक घोटकी से मार्च की शक्ल निकाली बकौल आजिज दामरा साहब के। वो मार्च भी नहीं, वो रैली भी नहीं, वो एक जलसा भी नहीं, वो जलसी भी नहीं है, वो कुछ चंद अफराद का मजमुआ है। क्या कहेंगी, आपको क्या बुखलाहट का शिकार है ये हुकूमत? देखिए, आज जो मार्च जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत ही अग्रेसिव स्टेप है अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट, तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये अग्रेसिव स्टेप सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये अपने पैर पे उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसी कोई हुकूमत होती है फेडरल गवर्नमेंट की कि जो अपने ही खिलाफ अपने ही मुल्क में अपने ही खिलाफ एहतजाज करना शुरू हो जाए। अब आप जैसे बता रहे हैं कि आप देख चुके हैं, काफी ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं, बहुत सारे हमारे अपने पार्टी के वर्कर्स ने, लीडर्स ने बहुत कंटेंट भी इस पर शेयर किया है कि किस किस्म के लोगों ने वो मार्च अटेंड किया है। एक तो ये 1500 से 2000 तक लोग भी जमा नहीं कर पाए, ऊपर से ये मार्च इन्होंने स्टार्ट किया बेसिकली घोटकी से। तो घोटकी की अगर आप बात करें तो घोटकी इज अ डिस्ट्रिक्ट दैट इज बॉर्डरिंग पंजाब। पंजाब में हुकूमत है पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ की, 4 साल हो चुके हैं उस हुकूमत को। घोटकी यानी कि इनके मार्च का आउटसेट था आज, जहाँ से पता चलना था कि इनकी प्रेपरेशन बेसिकली हैं कितनी। और ये जो इलाके, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, वहाँ शाह नवाज कुरैशी जो कि PTI की तरफ से इज अ लीडिंग फेस ऑफ दिस मार्च, जो सिंध हुकूमत के खिलाफ निकाल रहे। शाह नवाज कुरैशी का अपना उनकी पीरी मुरीदी के हिसाब से भी काफी इन्फ्लुएंस है इन इलाकों पर। अब इस इन्फ्लुएंस का आप हाल देखें कि वहाँ लोगों ने आना जरूरी नहीं समझा, लोगों ने इनको वेलकम नहीं किया, सिंध के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। अब इसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। अगर आप महंगाई की बात करें या कितने सारे क्राइसिस हमने देखे, फ्यूल क्राइसिस देखा, गैस क्राइसिस, यूरिया क्राइसिस, यानी कि कौन सा वो क्राइसिस है कि जो इस 4 साल में अवाम ने फेस नहीं किया। तो ये आज अवाम की तरफ से, सिंध के अवाम की तरफ से PTI को बहुत बड़ा एक जवाब है, एक आप इसे तमाचा कह सकते हैं बल्कि अवाम की तरफ से जो PTI को आज पड़ा है। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि घोटकी से मार्च स्टार्ट किया तो घोटकी के अवाम इनके लिए क्यों निकले, घोटकी के अवाम इनको कैसे ना रिजेक्ट करें कि घोटकी में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं जो कि वहाँ सेटअप की गई हैं। वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सिंध गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हमारे आइन के तहत ऐसी जो भी MNCs जिन इलाकों में है, जो उनके लैंड और रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रही है इलाकों को, तो आइन के तहत ये है कि वहाँ के लोकल्स को आपने उनमें से शेयर देना है, खास करके नौकरियाँ देनी है, और जो फैसिलिटी आप वहाँ से जनरेट कर रहे हैं उस फैसिलिटी पर सबसे पहला हक वहाँ के लोगों का है। तो यहाँ जो MNCs है उनमें घोटकी के लोगों को उस तरह से जॉब्स प्रोवाइड नहीं की गई, एक फेयर शेयर नहीं दिया जा रहा। इस पर अवाम ने भी बहुत एहतजाज किया है, इस पर सिर्फ हुकूमत भी बार बार फेडरल गवर्नमेंट के सामने ये पॉइंट्स रेज करती रहती है, लेकिन आज तक फेडरल हुकूमत ने, जो ये आज PTI के वफाकी वज़रा घोटकी में मार्च करने आए थे, वफाकी वज़रा ने आज तक इस पर बात नहीं की है। इसके अलावा अभी जो यूरिया क्राइसिस गुजरा है, यूरिया फर्टिलाइजर के यहाँ पर प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं यहाँ पर। आपके जो है फर्टिलाइजर्स के अलावा यहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है, और इसी घोटकी में, इसी फेडरल गवर्नमेंट के तहत लोगों को ना प्रॉपर गैस मिलती है। 4 सालों से मसला है, इस साल बहुत ज्यादा हुआ था, और ना उनको यूरिया मिलता है। तो ये लोग इनके खिलाफ किस तरह से निकलेंगे? तो ये इनके लिए किस तरह से ये लोग निकलेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोग कैसे निकलेंगे, और नजर भी आया कि लोग निकले ही नहीं है, और मतलब खाली कुर्सियों के साथ से खिताब हो रहा था। बिल्कुल, ये सखर में आपने देखा कि इनका क्या हाल हुआ है। जी सखर मेरा होम टाउन है। सखर में लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव पार्टी। वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाम है और बहुत डिफरेंट फैक्शंस भी हैं, बाकी पार्टीज भी हिस्सा लेती हैं इलेक्शन में, लेकिन ये इनके लिए कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत अवेकन्ड एरिया है ये सारे। तो सखर के लोगों ने PTI को क्या जवाब दिया है? शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे, पीछे सारी सैकड़ों कुर्सियां खाली हुई थी। अभी सोशल मीडिया पर यही बात हो रही है, हमें ये भी डर है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं तो हम पे पैका ऑर्डिनेंस ही ना लगा देंगे लोग, उसके लिए अरेस्ट ही ना कर लें किसी को, क्योंकि बात इस तरह से हो रही है कि जो सखर में इनके साथ आज हुआ है, घोटकी में हुआ या बाकी उनके इलाकों में जहाँ से गुजरे ये हुआ है, इस पर तो ये कहा जा रहा है कि खाली कुर्सियों के लिए PTI ने आगे से ये जवाब देना है कि भाई कोई और नहीं है, हमारे वकील बैठे कि खाली कुर्सियां नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, आपने पेका की बात की, पेका के हवाले से जो है आज सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी ने कोई रेजोल्यूशन भी दी है, कोई कन्वेंशन था सोशल मीडिया के हवाले से, इस पे बात करेंगे? आपके ये बुखलाहट ही है गवर्नमेंट की, या वो लॉन्ग मार्च को दबाने के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीजों को? देखिए, ये पैका ऑर्डिनेंस बेसिकली
یہ ایک سینسرشپ ہے. سینسرشپ آپ نے دیکھا جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تب سے ہی جاری ہے. فرق اب یہ ہے کہ اس بار یہ سینسرشپ یہ لے کر گئے ہیں ہر کسی کے گھر تک, یعنی کہ دے ہیو ٹیکن اٹ ٹو دا کامن مین. آپ ہو, میں ہوں یا کوئی اور بھی سوشل میڈیا یوزر ہو, آج اگر وہ سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف تنقید کرتا ہے یا کسی کو ایکسپوز کرتا ہے, کوئی گورنمنٹ اینٹی ہو, کوئی ادارے کے لوگ ہوں, کسی بھی ادارے کے, انہوں نے جوڈیشری اور باقی سارے اداروں کو بھی اس ایمبٹ میں لے کر آئے اس آرڈیننس کے تھرو. یہ آرڈیننس آلریڈی ڈریکونین تھا جب 2016 میں یہ نون لیگ لے کر آئی تھی. ہیومن رائٹس گروپس نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی اس کو ریزسٹ کیا تھا اور بہت فورسفلی ریزسٹ کیا تھا, لیکن نون لیگ اسے پھر بھی لے آئی. اب پی ٹی آئی نے اس کو بلڈ اپ کر کے اس کو اور زیادہ ویگرس بنا دیا, بہت زیادہ ریپریہنسیبل بنا دیا ہے. یعنی کہ جس کے تحت ہمارے آپ کی جو آن لائن ڈیفیمیشن ہے وہ کرائم کوگنیزیبل ہو گیا ہے, نان بیلیبل ہو گیا ہے. 6 مہینے تک ہمیں کوئی تھرڈ پارٹی اگر ہمارے خلاف شکایت کرتے تو ہمیں لے جا سکتے ہیں اپنے گھروں کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ دس از ورس دین نیب لا, یعنی کہ نیب لا کے تحت تو پھر بھی پولیٹیکل ہونڈنگ ہوتی تھی. ناؤ دے کین گو آن ٹو ہونڈ اینی ون دے وانٹ. تو اسی سلسلے میں جیسے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہر فورم پر ریز کریں, وہ پارلیمنٹ ہو, وہ کورٹس ہوں, وہ اسٹریٹس ہوں, ہی اسپیکنگ اباؤٹ اٹ ایوری ویئر. تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج پیپلز پارٹی نے سوشل میڈیا کنونشن کیا تھا ایک ارینج کراچی میں, اور 3 دن پہلے اسلام آباد میں بھی ہو چکا ہے. پھر لانگ مارچ کے لیے ایکٹیوسٹ کو موبلائز کرنے کے لیے کنونشن ارینج کیا گیا تھا, اور اس میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی ہے اگینسٹ دس آرڈیننس, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک بہت ہی واضح اور کلیئر میسج دینا چاہتی ہے اکراس دا بورڈ کہ اس آرڈیننس کے تحت یا ہر کوئی ایسا اسٹیپ جس میں آپ ہمارے کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ رائٹس پر حملہ کرتے ہیں, ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس پر حملہ کرتے ہیں, اس کے خلاف نہ صرف چیئرمین پیپلز پارٹی خود لڑیں گی بلکہ ایک ورکر لڑے گا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات کی جائے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے ایک طرح سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو ہے سول سوسائٹی کو مطلب پروٹیسٹ جو ہے وہ کرے گی, کوئی میجر پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے کہ آگے کچھ دنوں میں ہوگا اس پہ؟ جی ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آئی وڈ سے کہ اس آرڈیننس کو اگر آج ہم نے اسی طرح سے چھوڑ دیا تو کل کو اگر گورنمنٹ رہ جاتی ہے, جو کہ اس وقت اپوزیشن کی بھرپور کوشش ہے کہ گورنمنٹ کو آؤٹ کیا جائے, کیونکہ اگر یہ ان کی پریکٹسز اور یہ اینٹی ڈیموکریٹک پریکٹسز کنٹینیو ہوتی ہیں تو ہمارے لیے یہاں پر بریتھنگ اسپیس بھی نہیں ہوگا, نہ پولیٹیکل ورکرز کے لیے, نہ ڈیسینٹرز کے لیے, نہ کرٹکس کے لیے. جی بالکل. تو ہیومن رائٹس گروپس کو ابھی تک نہیں آئے اس طرح سے فورسفلی سامنے کنڈمنیشن, ہاں بالکل ضرور آئی ہیں, 2016 میں بھی آئی تھی, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ٹو دس پلیس. تو میری تو بلکہ اپیل ہے, جو ایچ آر گروپس ہیں سارے ہمارے لیڈنگ ایکٹیوسٹ ہیں جو, اس سے میری ایک اپیل ہے, ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کے لیے, ہم سب کے حقوق کے لیے مارچ پر نکل رہی ہے. وہ جن چیزوں کے خلاف ہے اس سے صرف مہنگائی غربت نہیں بلکہ ہمارے ان حقوق کا استحصال بھی ہے. تو میری ان سے یہ اپیل ہے کہ اگر ایک مومنٹم کریٹ ہو رہا ہے تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور حکومت کے خلاف ان چیزوں پر ان سے فائٹ کریں, اسٹریٹ پاور اپنی یوز کریں. جی اچھا, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں, ایک عورت مارچ جو ہے ایک مین جز بن چکا ہے عورتوں کے حقوق کے لیے. بالکل بات ہونی چاہیے, خواتین کا حقوق تو لازمی ہے. ہمارے جو ہے یہاں پہ اس میں پرابلمس ہیں. 8 مارچ کے حوالے سے جو ہے ایک کچھ عرصہ پہلے ایک خط جو ہے نور الحق قادری جو مذہبی امور کے وزیر ہیں انہوں نے لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی 8 مارچ پہ جو عورت مارچ ہے اس کو روکا جائے. کہیں یہ بھی ایسا تو نہیں ہے کہ 8 مارچ جو ڈیٹ ہے وہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ مارچ پہنچے گا, جو عوامی مارچ ہے اس حوالے سے جو ہے انہوں نے نکالی ہے؟ دیکھیے کنیکشنز تو ہو سکتے کیونکہ یہ بہت پیٹی لوگ ہیں. جی مطلب یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دا پی ٹی آئی. ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت اگر باہر نکل رہی ہے 8 مارچ کو, ویسے تو ہر دن ان کا ہے, ہر ایک دن ہمارا ہے, ہم جب سے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں بلکہ ہمیں ہر روز اٹھانی چاہیے. لیکن اگر ایک دن ہم نے اپنی یکجہتی کا رکھا ہے اور اس میں ہم سامنے آ کے اسٹیج پر آ کے اپنی ایک آواز بلند کر رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے تو آپ یہ کسی سیم گورنمنٹ سے تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کے منسٹرز اس طرح سے بے لگام ہو کر ایسے لیٹرز لکھیں گے یا ایک پروپیگنڈا چلائیں گے یا میڈیا پر اوپنلی عورتوں کے خلاف بات کریں گے.
تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ مے بی ان کا کنیکشن ہو، لیکن پیپلز پارٹی جو 8 مارچ کو پہنچ رہی ہے، اور یہ سگنیفیکنٹ ڈے اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کی نہ صرف بات کی ہے بلکہ انہیں فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی، سندھ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ان کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے. اور 8 مارچ کو پیپلز پارٹی کا اسلام آباد پہنچنا بہت زیادہ میننگ فل اس طرح سے ہے کہ اس پارٹی کو لیڈ ایک عورت نے کیا ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں، آپ سندھ اسمبلی دیکھ لیں، سینٹ دیکھ لیں، ہماری تمام اسمبلیز میں سب سے زیادہ خواتین اگر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گی تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک پرائم منسٹر بھی پیپلز پارٹی سے ہی آئی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، جنہوں نے جو ہے لیڈ کیا پاکستان کو. حقوق کی بات کی جائے پیپلز پارٹی کے خواتین کے لیے جو انہوں نے رائٹس دیے ہیں، کہیں کچھ بریف کریں گی آپ؟ اور ان میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ آگے جب اگر اچیو کر لیتے ہیں عوامی مارچ کے بعد اپنے ٹارگیٹس، تو پیپلز پارٹی اس پہ مزید کوئی ورکنگ کرے گی ریگارڈنگ جو ہے ویمنس رائٹس؟ دیکھیے، عورت مارچ جب بھی نکلا ہے، ہم 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ آئی گیس دس از دا 5th ایئر جو یہ اپنا مارچ ہم سب عورتیں نکالتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کے سپورٹ تو ان کے لیے اس طرح سے بھی بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے کہ ایک تو پریکٹیکلی ہم نے عورتوں کے گروپ پر کام کر کے دکھایا ہے. جس طرح کے BISP دیکھیں، BISP کے تھرو کس کو امپاور کیا گیا؟ عورتوں کو امپاور کیا گیا. اور BISP تو ابھی کی بات ہے، بی بی شہید جب آئی تھی تو انہیں سب سے پہلے آ کر جو عورتوں کو ریپ کیا جاتا تھا، پبلکلی مارا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے، انہوں نے ایسی پریکٹسز پر، ایسی ڈرکونین اور اینٹی ہیومن رائٹس پریکٹسز پر انہوں نے بین لگایا تھا آ کر. اس کے علاوہ بی بی نے ویمن پولیس اسٹیشن کیے، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام، جس کی وجہ سے آج وی آر ایبل ٹو ایراڈیکیٹ پولیو. اس سال ہمارے پاس کوئی پولیو کا کیس نہیں آیا پاکستان. وی آر ویری مچ آن دا وے ٹو بیکم دا پولیو فری. تو اس میں بی بی کا بہت بڑا رول ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے تحت کہ جس طرح انہوں نے عورتوں کو امپاور کیا، ان کو جاب دی، ان کو گھروں سے نکال کر ان کو ایک پریکٹیکل فیلڈ میں بھی لے کر آ گئی. اور سندھ حکومت کی بھی اگر آپ بات کریں، ویسے تو بہت سارے ان کے اسٹیپس ہیں، بہت سارے انیشیٹوز ہیں. ریسنٹلی جو سندھ میں فارمرز جو ہیں، ویمن فارمرز ہیں، جو پہلے ریکگنائز نہیں کی جاتی، دس از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. اور اس کو انٹرنیشنلی سراہا گیا ہے کہ ویمن فارمرز کو پیپلز پارٹی اب سندھ میں ایز اے لیبر فورس کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ان کے حقوق واضح کیے، ان پر پیپلز پارٹی نے لیجسلیشن کی، اور ایسے کئی سارے بہت سے اقدامات ہیں جو پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پروگرام لانچ کیا ہے جس میں میٹرنٹی جو پریکٹسز جو ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو انسینٹیفائز کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے کہ تاکہ ہم عورتوں کو ان کی ویل بیئنگ کو، ان کے ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی، ان کے لیے ان کو انسینٹیفائز کر کے ان کو انکریج کر سکیں کہ سو دیٹ دے آر ایبل ٹو acquire more facilities that they require. جی بالکل. ایک لاسٹ کوشچن ریگارڈنگ عدم اعتماد، نو کانفیڈنس پہ آپ کے پوائنٹس کیا ہیں، کیا رائے دیتی ہیں آپ؟ نو کانفیڈنس میں اپوزیشن از ویری مچ کانفیڈنٹ، اور اس کا چہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح سے جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ یہ جو بلاکیٹ آ گیا تھا، وہ بلاکیٹ اس وجہ سے آیا تھا کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ سب سے پہلے وی شوڈ بی ایگزاسٹنگ دی ڈیموکریٹک آپشنز اینڈ پارلیمنٹری آپشنز دیٹ آر اویلیبل ٹو اس. لیکن وہاں ایک یہ رٹ لگائی ہوئی تھی باقی پارٹیز میں کہ ایک آپ پہلے ہی ایکسٹریم اسٹیپ لیں، آپ مارچ کریں اور جا کے آپ ریزائن کر دیں، وچ از انڈیموکریٹک ان اے سینس کہ اگر آپ سسٹم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں دین یو ڈونٹ نو واٹ ہیپنس نیکسٹ. آج بھی چیئرمین صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہ واضح طور پر کہا تھا کہ ہم بات ضرور کر رہے ہیں لیکن وہاں جا کر ہم ریزائن نہیں کریں گے. تو جو بات پیپلز پارٹی 3 سال سے کہتی آ رہی تھی کہ جس کے بعد پیپلز پارٹی کے انیشیٹو سے بلاول زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھ کر ہی کا اعلان کیا گیا تھا جو اے پی سی پیپلز پارٹی نے بنائی تھی، کال کی تھی. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ جو اسٹیپ تھا یا جو ہماری ایک رائے تھی، آج وہ پوری اپوزیشن ماننے کو تیار ہے. اور آپ دیکھیں سب کی باڈی لینگویج، آج ہر کوئی بہت کانفیڈنٹ ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی،
لیکن یہ سارا پروسیس انیشیٹ کرنے میں، اس پروسیس کو ایک عملی جامہ پہنانے کا پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اسی قسم کا رول پہلے بی بی شہید پلے کیا کرتی تھی. جی شکریہ ملیہ منظور صاحبہ، آپ کا زیادہ ٹائم لیا، آپ سے جو ہے ریگارڈنگ ہر ایشو پہ بات کی. تھینک یو ویری مچ فار